الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان والے پہلی کتابوں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ آواز لگائیے۔ ہم تورات کو، زبور کو، انجیل کو، آسمانی صحائف کو مانتے ہیں یا نہیں؟ مسلمان اللہ کی ساری کتابوں کو مانتا ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے، ان دوسروں کی طرح نہیں جو ایک کو مان رہے ہیں اور دوسروں کو نہیں مان رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ نہیں کہ کچھ حکم مان لیے اور کچھ نہیں مانے، ایسا بھی عمل نہیں کر پا رہے یا کوئی نہیں کر رہا تو گناہگار، مگر مانتا پورے قرآن کو، اللہ کی ساری کتابوں کو، ان کتابوں کو نہیں پڑھا، آج وہ اصلی حالت میں موجود نہیں، مگر مانتے ہیں کہ اللہ نے نازل کی اللہ کی کتابیں، مانتے ہیں۔ اس قرآن کے احکام جتنے اس میں بیان ہوئے، اس قرآن کی ایک ایک زیر زبر کو، پیش کو، جزم کو، مد کو، تشدید کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، یہ ہمارے رب کی طرف سے، اس کے پاس سے آئے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے سے ہی سراپا تسلیم و رضا گردن رکھ چکے، ہم اکڑے نہیں، ہم نے انکار نہیں کیا، ہم مانتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت جعفر بن ابی طالب، نام معلوم ہے آپ کو؟ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ جعفر طیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ایک جنگ میں ان کے دونوں بازو کافروں نے کاٹ دیے، اللہ نے ان کو زمرد کے پر دے دیے۔ یہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اسی لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے، توئے سے طیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے منہ اوپر کر کے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے سلام کیا تھا، دوسروں کو نہیں پتا، حضور نے منہ اوپر کر کے جواب دیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کس نے سلام کیا تھا، آپ نے اس کو جواب دیا ہے؟ فرمایا میرا بھائی جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے سلام کیا ہے، میں نے اس کو جواب دیا۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ 40 لوگ، کتنے؟ 40 حبشہ سے، ایتھوپیا سے مدینہ منورہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
اور نبی پاک پر ایمان لائے۔ یہ جو آئے تھے لوگ 40، یہ عیسائیوں کے عالم تھے، دین مسیح کے عالم تھے، علماء تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے حالات دیکھے، تنگی دیکھی، مسلمانوں کے ساتھ مسائل دیکھے کہ مسلمان یہاں کتنی تکلیف میں ہیں، ان کو مالی طور پر یا دیگر پریشانیاں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے پاس ہمارے وطن میں بہت مال ہے، خوشحال ہے ہم لوگ، تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم وہ سارا مال یہاں لے آئیں اور اس سے مسلمانوں کی مدد کریں، مسلمانوں کی خدمت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ مال لائے، جانے آنے میں ٹائم لگا، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن وہ مال لا کر انہوں نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی، مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ کیا پتہ چلا؟ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کا خیر خواہ کا مطلب بھلائی چاہنے والا۔ خیر بھلائی کو کہتے ہیں، خواہ چاہنے کو، فارسی کے لفظ ہے خیر خواہ، تو بھلائی چاہنے والا۔ تو مسلمان کی کیا چاہتا ہے؟ اونچی کہیے ذرا ایک بار اور، ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا برا۔ سوچو مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھائی تکلیف میں ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ہم اگر مدد کر سکتے ہیں تو کریں، اس کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں تو کریں۔ لیکن ہمارا آج کل یہ حال، نفسا نفسی کا دور، بس میں مجھے مل جائے، دوسرے کو ملتا نہیں ملے، دوسرے کا کچھ ہوتا ہے نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے بہت خدمت کی، ان کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ۔ ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان کا بھلا کرے، قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے، قرآن اس کی اونچی کہیے۔ اب ذرا سامنے رکھو حالات، مجھے یہ بتاؤ 57 مسلمان ممالک بتائے جاتے ہیں، more than 56 اسلامک کنٹریز۔ کیا مسلمان ملک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، بیت المقدس کا مسئلہ ہو، سارے مسلمان مل کے مدد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ آج اپنے وطن کی بات کرو، یہاں جتنے مسلمان کہلانے والے
ہم لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم دوسرے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ بتائیے ہماری مسلمانی کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ جتنے بیٹھے ہیں اور دنیا بھر میں جتنے سن رہے ہیں، کوئی بتائے کسی کو اگلے منٹ کی گارنٹی ہے؟ پروگرام ہے، پلاننگ ہے، 10 سال بعد یہ کروں گا، 15 سال بعد یہ کروں گا۔ وہ ساری دنیا کے لیے پروگرام ہے۔ کب چلے جانا ہے نہیں پتا، اور جہاں جانا ہے وہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، کوئی تیاری ہے نہیں۔ دن لہو میں کھونا ہمیں اور رات بھر سونا ہمیں، سارا دن کھیل کود میں گزار دیا، رات سونے میں، یا الٹا کر لیا، رات جاگنے میں گزاری یا سارا دن سونے میں گزار دیا۔ یہی ہے نا، کھیل کود میں لگے ہو۔ یہ فیس بک کیا ہے، یہ واٹس ایپ کیا ہے، یہ چیٹنگ کیا ہے، یہ وائی فائی پہ لگے رہنا کیا ہے، یہ ڈرامے دیکھنا کیا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے اور رات شب بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نبی کو بھی منہ دکھانا ہے، لیکن اس کا احساس، خدا کا خوف بھی نہیں ہے، نبی کی شرم بھی نہیں۔ بدحالی میں مست، ایک تو ہوتا ہے نا خوشحالی میں مست، اچھے حال میں مست کے معنی گم ہونا۔ ہم بدحالی میں مست ہیں، برے حال ہیں مگر مست ہیں، گم، پرواہ نہیں ہے کہ اچھے حال میں آئیں۔ مجھے بتاؤ، کیا ہم نے ملاوٹ کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا؟ نہیں۔ کتنی برائیاں ہیں، اخلاقی ہیں، ایمانی ہیں، کتنی برائیاں کر رہے ہیں، اور درست کرنے کا کوئی خیال بھی نہیں، نہ گورنمنٹ کو نہ عوام کو۔ اور جی بس اپنی دال روٹی پوری ہو جائے، جی کرتے رہیں جو بھی، ہمیں کیا، بس یہ ہو رہا ہے۔ جبکہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ آیتوں پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، آیتیں مانتے ہو تو اس پر عمل بھی کرو۔ یہ قرآن، آج جی قرآن اٹھاؤ جی، قسم کھاؤ جی، کیا اس کے لیے رہ گیا؟ یہ قرآن اس لیے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ پہلے لوگ، ان کی مثالیں ہمارے سامنے، دونوں ہمارے سامنے، اچھائی کی بھی برائی کی بھی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آید پدید۔ جب بھی دیکھو گے دونوں قوتیں سامنے نظر آئیں گی۔ اگر تمہیں بری قوت فرعون نظر آ رہی ہے تو اچھی قوت موسیٰ بھی سامنے۔ اگر اچھی قوت امام حسین نظر آ رہے ہیں تو یزید پلید بھی نظر آ رہا ہے۔ ہر تمہیں سامنے۔ اب تمہیں سمجھ دی گئی ہے، عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، پہچانو، تمیز کرو۔ حق واضح ہو چکا ہے، حق کو قبول کرو، مگر نہیں۔ مجھے یہ بتائیں